ہر وہ خاتون جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کو ایک ہی پریشانی ستاتی ہے، ایک ہی فکر میں وہ جو ہے وہ گھلتی رہتی ہیں کہ ان کا بچہ ٹھیک ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اس کی گروتھ کیسی ہے، کیا وہ ٹھیک طرح سے رہے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے وہ 5 امپورٹنٹ سائنز جو کہ اگر آپ اپنی پریگنینسی میں فیل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایشور ہو جانا چاہیے کہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک گروتھ کر رہا ہے۔ اگر تو آپ کے بچے کی ہارٹ بیٹ 6 سے 7 ہفتے میں آ گئی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ گروتھ میں کی گروتھ پراپرلی ہو رہی ہے، بیکاز 80% جو فیٹس ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، اگر اس ٹائم پیریڈ میں 5 سے 7 ہفتے کے اندر کارڈک ایکٹیویٹی آ جائے تو وہ نارملی گرو کر جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو گائیڈ کرتی ہوں کہ 6 ویکس کے بعد یا 7th ویک میں اگر آپ اپنا جو ہے اسکین کراتے ہیں، پہلا اسکین کراتے ہیں، انلیس کہ آپ کو اس سے پہلے اسپاٹنگ نہیں ہوئی یا آپ کو بہت زیادہ سیویئر پین نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں سمٹمز اگر آپ کو 6 ہفتے سے پہلے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کا اسکین کرانا بہت ضروری ہے، بیکاز ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کو ایکٹوپک پریگنینسی یا جو ٹیوب میں حمل ہے وہ تو نہیں ہے۔ تو اگر تو آپ کو پین یا اسپاٹنگ نہیں ہو رہا اس پیریڈ میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پریگنینسی ہے وہ یوٹرس میں ہے، بیکاز اگر وہ ٹیوب میں ہو تو ٹیوب کا کھچاؤ کی وجہ سے آپ کو بہت جلدی درد اور اسپاٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا سائن یہ ہے کہ اگر آپ کو نوزیا ہو رہا ہے، متلی ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، تو ٹرسٹ می یہ بہت پازیٹیو سائنس ہیں۔ یہ شو کرتے ہیں کہ آپ کی پریگنینسی ہارمونز جو ہیں وہ ایکشن میں آ چکے ہیں، اب وہ جو ہے اور اس کا جو یہ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی میں آتا ہے کہ آپ کو نوزیا وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن 25% خواتین میں یہ سمٹمز نہیں ہوتے، تو وہ خواتین جن میں یہ سمٹمز نہیں ہیں ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کا 7th ویک پہ کارڈک ایکٹیویٹی آ گئی ہے تو دیٹ مینس their pregnancy is going very well۔ اس کے بعد جو تیسرا سمٹم ہے وہ ہے بچے کی حرکت، بچے کی موومنٹ۔ اگر تو 18 ہفتے کے بعد بچے کی موومنٹ آپ کو فیل ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی گروتھ، اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے، بچے کا پانی جو ہے وہ بہت ایڈیکویٹ ہے، وہ بہت کافی ہے اس کے لیے، بیکاز بچے کی موومنٹ ہوتی ہی تب ہے کہ جب، کیونکہ 5ویں مہینے میں بچے کا پانی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بچہ موو پہلے بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کی موومنٹ جو ہے وہ آپ کو 5ویں مہینے میں اس لیے فیل ہوتی ہے کہ بچے کا پانی جو ہے وہ انکریز کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب پانی بڑھتا ہے تو جیسے ہی بچہ موو کرتا ہے وہ ایک فلکر سی آپ کو موومنٹ ہوتی ہے۔ سو 5ویں مہینے کی موومنٹ سے ہمیں 3 چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ بچے کی گروتھ ٹھیک ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے، اور اس میں جو پانی ہے، جو بچے کا پانی ہے وہ بالکل مناسب اور ایڈیکویٹ ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے آپ کے ایبڈومن کا سائز، آپ کے بیلی کا سائز اور جاتی ہے۔ آپ کا جو بیلی بٹن ہے وہ 22 ہفتے تک کا لیول شو کرتا ہے، اور اس کے بعد اوپر جتنی گروتھ ہوتی ہے تو ایک فنگر 1 سینٹی میٹر جو ہے وہ 2 ہفتے کو شو کرتا ہے۔ سو جتنے سینٹی میٹر کی 22 امبلائکس سے اوپر کی گروتھ ہے، اس کا مطلب ہے اتنے 2 ہفتے کر کے آپ کی گروتھ بڑھ رہی ہے۔ سو پہلے ہم آپ کی ہسٹری لیتے ہیں، پہلے ہم آپ کے ویکس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر ہم آپ کے پیٹ سے اس گروتھ کو چیک کرتے ہیں۔ سو اگر وہ ویکس اور آپ کی گروتھ ایک جتنے ہوں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے بیبی کی گروتھ بالکل ٹھیک ہے۔ آتے ہیں ایک لاسٹ پوائنٹ پہ، اور وہ ہے کہ اگر تو آپ کا بچہ جو ہے ہیڈ ڈاؤن ہے، تو فیلک ہے، یعنی ورٹیکس پریزنٹیشن ہے، جس کو ہم ایک عام زبان میں سیدھا بچہ کہتے ہیں، کہ بچے کا سر نیچے کی طرف اور بچے کے بٹکس اوپر کی طرف ہے، اور 9ویں مہینے کے بعد بچے کا ہیڈ جو ہے وہ انگیج ہو گیا ہے، تو یہ ایک اور بہت زیادہ ہیلدی سائن ہے۔ آپ کو یہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی ڈیلیوری جو ہے that is moving towards a normal delivery، کیونکہ اگر بچہ ہیڈ ڈاؤن ہو اور وہ 9th منتھ میں اپنے آپ کو ہڈی میں سیٹل ڈاؤن کر لے تو یہ آلموسٹ 80 to 90% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی نارمل ڈیلیوری ہی ہوگی۔